تو فرمایا کہ کسی کی شفاعت قبول نہیں ہوگی. کسی کی شفاعت قبول نہیں ہوگی معنی میں ہے اس کے کہ کوئی کسی کی شفاعت کرنے والا ہوگا نہیں. اس لیے کہ بات تو یہی کہی گئی ہے نا کہ اس دن کوئی کسی کی شفاعت نہیں کرے گا. لیکن کسی کی شفاعت قبول نہیں ہوگی یوں کہا ہے. حالانکہ یہ بات بھی ہے قرآن مجید میں کہ کوئی کسی کی شفاعت نہیں کرے گا الا باذن اللہ لمن یشاء. تو یہ عربیت کا ایک اسلوب ہے. عربیت میں ایک اسلوب آتا ہے جس کو کہتے ہیں نفی الشیء بنفی لازمی، یعنی کسی چیز کی نفی اس کے لازم کی نفی سے کی جاتی ہے. مثلا امرؤ القیس کہتا ہے کہ وہ ایک ایسا صحرا ہے کہ لا یہتدی بہ بنا رہی، ایسا صحرا ہے کہ جس میں اس کے میناروں سے روشنی نہیں حاصل کی جاتی. تو ظاہر ہے کہ مینارے ہوں تو روشنی حاصل کی جائے گی. تو اس کے معنی ہے کہ مینارے سرے سے ہیں ہی نہیں. تو مطلب یہ ہے کہ نفی الشیء بنفی لازمی کے اسلوب پر یہ کہا کہ نہ اس دن کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا اور نہ کسی کی شفاعت قبول ہوگی. سمجھ گیا؟ ولا یؤخذ من عدل، اور کسی سے کوئی معاوضہ. عدل کے معنی مساوی کے آتے ہیں یہاں، مطلب معاوضے کے ہوں گے اس لیے کہ معاوضہ جو ہوتا ہے وہ مساوی ہوتا ہے. تو کسی سے معاوضہ نہیں لیا جائے گا. ظاہر ہے کہ یہ تو نفی الشیء بنفی لازمی کے اسلوب پر اس کی توجیہ ہو سکتی ہے. یعنی وہاں کوئی معاوضہ تو دینے کا امکان، کسی کے پاس معاوضہ کوئی چیز ہوئی ہی نہیں. سمجھ گئے آپ؟ اگر ہو تب تو قبولیت کا سوال پیدا ہو. ولا یؤخذ من عدل ولا هم ينصرون، اور ان کی کوئی مدد بھی نہیں ہوگی. مطلب یہ ہے کہ یہ خیال کیے بیٹھے ہیں کہ ان کے شرکاء یا شفاء یا ان کے اصنام یا ان کے اعزاء اقربا یا خاندانی عصبیت بھی تو ایک چیز ہوتی ہے. یہ واقعہ ہے کہ انسان سے زیادہ احمق، انسان سے زیادہ عقل مشکل سے کوئی مخلوق پیدا ہو سکتی ہے. عاقل بھی بہت ہے، اس سے انکار نہیں ہو سکتا، مگر بیوقوف بھی بہت ہے. دنیا میں جو کچھ عصبیت ہوتی ہے، طاقت جتھا ہوتا ہے نا، اس کا گھمنڈ آدمی کو رہتا ہے، اور گویا وہ تحت شعور اس کے یہ بات بھی ہوتی ہے کہ میں بڑی طاقت اور قوت رکھتا ہوں. حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ قبر میں تو اکیلا جائے گا. سکندر جب کیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، قبر میں تو اکیلا جائے گا، وہاں تو کوئی اس کے ساتھ نہیں ہوتا. اب پھر اس کے ساتھ اس کے پیشوا ہے، اس کے بزرگ ہے، اس کے پیر صاحب ہیں، اس کے حضرت صاحب ہیں کہ جن کا اس کو سہارا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اس طرح کی بھی کوئی مدد کسی کو حاصل نہیں ہو سکی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ. اور یاد کرو جبکہ ہم نے تم کو نجات دی فرعونیوں سے جو تمہیں چکھاتے تھے نہایت ہی سخت قسم کے عذاب. ذبح کر دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں تمہارے لیے بڑا ہی سخت امتحان تھا. اور پھر یاد کرو کہ جبکہ ہم نے تم کو اٹھا کر دریا پار کرایا، تم کو نجات دی اور آل فرعون کو غرق کر دیا، اور تم نے اپنی آنکھوں سے ان کا تماشا دیکھا. یہ بھی وہی بات ہے، یعنی دیکھ لو انعام ہماری طرف سے ہوا اور تم نے ناشکریہ کی، اور پھر اس کے بعد تمہیں سزا ملی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر جو انعام کیا ہوگا ہم نے کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ بیچ میں کوئی اور دخیل نہیں ہے. جو انعام ہوا وہ ہماری طرف سے اور سزا ملی ہماری طرف سے. تو اب تم نے اگر دوسرے کو سہارا بنا رکھا ہے تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ میں تمہارے طفلانہ خیالی ہے. یہ وہ واقعات ہیں کہ جو واقعات آج بھی تورات میں موجود ہیں، یعنی تورات کی تاریخ یاد دلائی جا رہی ہے. سمجھ گیا؟ اس سے یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے آپ کو
کہ تاریخ کے مطالعے کا ڈھب کیا ہے. تاریخ ایک فضول سا علم ہے، لاغ علم، بھانڈوں کا، گویوں کا اور احمقوں کا علم ہے، اور بدقسمت ہے وہ لوگ کہ جس میں وقت ضائع کرتے ہیں. تاریخ کی اگر کچھ افادیت ہے تو یہ افادیت ہے کہ اس سے صحیح نتیجے اخذ کیے جائیں اپنی قوم کے لیے. سمجھ گیا؟ صرف اگر آلہ گانا ہو تو اس کے لیے نٹوں کی قوم کافی تھی، اور وہی کافی تھی مسلح کی، ہادی کی اور مولوی کی اور عالم کی، کسی مورخ کے کسی کی ضرورت نہیں تھی. وہ آلہ گاتے تھے. سمجھ گیا کہ ہماری قوم یوں تھی، یوں تھی، یوں تھی. اصلی چیز یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ آئے تو کن سہاروں سے آئے دنیا میں، اور آپ پٹے ہیں جب تو کن وجوہ سے پٹے ہیں. یہ چیز جاننی چاہیے. اور یہ کہنے کے لیے بڑے عزم کی، بڑے حوصلے کی ضرورت ہے. یہ ہر شخص کا کام نہیں ہے کہ یہ بات کر سکے. مورخ جتنے ہیں سب بھانٹ خاندان کے ہیں، بالکل بلا استثنا میں کہتا ہوں. صرف ایک آدمی ادھر پچھلے دور میں ایک ایسا پیدا ہوا کہ جس نے کچھ اور آپ گمشدہ جو ہے تاریخ کے نکالے، لیکن وہ ناپید ہے آپ کے ملک. سمجھا؟ باقی میں سب کے متعلق بلا استثنا کہتا ہوں کہ کسی نے کہا تھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ غزل گو شاید سب ایک ہی دن پیدا ہوئے ہیں، تو میں نے کہا اس میں تو شاید استثنا ہے، لیکن مورخ تو سب کے سب ایک ہی ماں باپ سے ایک ہی دن پیدا ہوئے، ان کے اندر کوئی. یہ تو ضرور ہے کہ اگر کچھ قوم کو نشہ پلانے کی روایات ہیں تو وہ تو نقل کرتے ہیں بڑی دھوم سے. باقی رہ گیا کہ اگر کوئی دھکتی رہ گئے اس کی طرف توجہ دلانا ہے تو سب کو صاف سونگ جاتا ہے، پھر کوئی مورخ نہیں بیان کرتا. اسی لیے اس سارے دفتر کو یا تو دریا برد کر دینا چاہیے، سمجھ گیا، اور نہیں تو پھر ایسے مورخ اٹھنے چاہیے کہ جو اپنی تاریخ کے ہر موڑ کی نشاندہی کر دیں، بتا دیں. خلمہ کہ بغداد کیوں تباہ ہوا، غرناطہ کیوں تباہ ہوا، قرطبہ کیوں تباہ ہوا، دلی کیوں تاراج ہوا. سمجھ گیا؟ ان تمام کی نشاندہی کر کے بتا دیں، اور وہ سارے سبق جو ہیں اس طریقے سے بیان کیے جائیں کہ ہماری قوم کا ہر نوجوان یہ جان لے کہ واقعی ہم نے کب کب مار کھائی ہے اور کیوں مار کھائی ہے، اور اتنی ذلتیں ہمارے اوپر کیوں گزری. سمجھ گیا؟ یہاں دلی کی تاریخ بیان ہوگی تو ظفر شاہ بہادر کے بھی اس طریقے سے داستان بھی ہو کہ وہ بھی رستم و اسفندیار غالب کی قصیدے ان کی جان میں پڑی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ کاش ظفر خان پیدا ہو گئے، یہ غالب تو کم سے کم نہ پیدا ہوتا کہ جس میں اس قسم کی فضولیات بکی ہیں. یہی حال ان کا ہے. آج بھی لوگ کہتے ہیں جی غرناطہ کی تباہی. سمجھ گیا؟ یہ نہیں جانتے کہ غرناطہ کی تباہی کیوں واقع ہے کہ اندلس وغیرہ کی جو تباہی اس کی تاریخ موجود ہے. سمجھ گیا؟ مجھے یاد آتا ہے کہ جب میں نے انگریزی میں یہ تاریخ پڑھی تو میں سچ کہتا ہوں کہ میرا جی یہ چاہتا تھا کہ کیوں میں زندہ رہا اس تاریخ کو پڑھنے کے لیے مسلمانوں کو. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اپنے حافظے سے میں اس کو کھرچ کر کے نکالتا تھا کہ یہ چیز میرے دل سے نکل جائے، ورنہ یہ خطرناک سا ایک خواب مجھے معلوم ہوتا ہے. تو یہ چیز یاد رکھیے کہ تاریخ کا اصلی فائدہ یہی ہے کہ قوم کے لیے آپ اپنے ماضی کے سارے درس روشن جتنے ہیں وہ سب یادگار چھوڑیں. اور یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں کہ جو اتنی جرأت رکھتے ہوں کہ صحیح تاریخ بیان کر سکیں. تو فرمایا کہ یاد کرو کہ جبکہ ہم نے تم کو نجات دی آل فرعون سے. آل کے معنی صرف بیوی بچوں کے لیے نہیں آتے عربی میں، بلکہ فرعونی کہہ سکتے ہیں آپ. سمجھ گیا؟ اس لیے کہ فرعون کے تو وہ خاندان میں ایک اس وقت تو جب لڑکی تھی، باقی رہ گیا کہ لڑکا بھی کوئی نہیں تھا. یسومونکم سوء العذاب، وہ تم کو نہایت ذلیل عذاب چکھاتے تھے. اس کی وضاحت ہے، تفصیل ہے کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کہ وہ تمہارے
ذکور کو ذبح کر دیتے تھے اور عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. یہ بھی ان کی ذلت کی تصویر ہے کہ عورتیں جو ہیں اوپلے تھاپیں اور گھروں میں کام کریں. اب واقع رہ گیا کہ ذکور جو ہیں وہ قتل کر دیے جاتے تھے. ذکور قتل کیوں کر دیے جاتے تھے؟ اس کے متعلق بیان تو یہ کرتے ہیں کہ فرعون نے کوئی خواب دیکھا تھا اور کہ ایسا شخص پیدا ہونے والا ہے. ہو سکتا ہے کہ خواب بھی دیکھا ہو، لیکن تورات میں جو بات صاف صاف بیان ہوئی ہے وہ یہ بیان ہوئی ہے کہ قبطیوں کو اندیشہ تھا کہ بنی اسرائیل کی تعداد جس رفتار سے بڑھ رہی ہے تو یہ اتنی قوت حاصل کر لیں گے کہ پڑوس میں جو ہماری حریف قومیں ہیں ان کا ساتھ دے کر کے یہاں سے قبطی اقتدار کو ختم کر دیں گے. یہ چیز تھی تورات میں بیان ہوئی ہے. تو تورات میں جب یہ بیان ہوا ہے تو اصل چیز یہی ہے مورخ، یعنی اس کی سیاسی ایک وجہ تھی کہ ان کو چنانچہ یہ مہم جو چلائی گئی تو توراتی سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ مہم کامیاب نہیں ہوئی. دائیوں کی مدد لی گئی لیکن انہوں نے تعاون نہیں کیا. پھر یہ ہے کہ لوگوں کو اجازت دے دی گئی کہ بنی اسرائیل کے بچے جہاں ملے ان کو سمندر میں دریا میں پھینک دو، لیکن ایسے شقی اتنے نہیں مل سکے کہ جو یہ کام ہو سکتا ہے. اس طریقے سے ہوتا رہا ہے. باقی رہ گیا کہ ہمارے ہاں جو مشہور ہے وہ یہی ہے، قصہ یہ بنی اسرائیل کے متعلق. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس کے اندر تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑا امتحان تھا تمہارے لیے. یہ اللہ نے ابھی فرماتے ہیں. بڑا امتحان مقرر کرنے والے خود بھی کہتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ امتحان بڑا ہے. یہ نہیں کہتے کہ امتحان معمولی تھا. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا بڑا ابتلا تھا بنی اسرائیل کے لیے. لیکن اس سے کسی پیر صاحب نے نہیں نکالا، سمجھے آپ، اور نہ خود تم نکل گئے، بلکہ فرمایا کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. بیچ کی ساری وہ سیاسی تاریخ جو ہے، حضرت موسیٰ کی جو جدوجہد ہے، ان کی جو دعوت و تبلیغ ہے، ان کی جو تربیت و اصلاح ہے اور جو مراحل گزرے ہیں، طویل تاریخ ہے، اس کو حذف کر دیا ہے. اس وقت کو لیا ہے کہ جبکہ ان کے اوپر ابتلا کا دور تھا، اور اس وقت کو پھر لیا ہے کہ جبکہ ان کو نجات ملی ہے. دونوں کو بیان کر دیا ہے کہ ان دونوں میں دیکھ لو کہ کس کو دخل ہے. جب یہ وقت آیا ہے جب بھی تمہیں اپنی جدوجہد سے کام لینا پڑا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ کسی نے آ کر کے کر دیا ہو کچھ، اور اگر کیا ہے تو اللہ نے کیا ہے بے شک اللہ ہی تعالیٰ نے. وَإِذْ فَرَقْنَا، اور یہ یاد کرو کہ پھر اس عذاب سے تم کو نجات کس نے دی. فرمایا کہ ہم نے تم کو لے کر دریا پار کیا. ظاہر ہے کہ اس کا ترجمہ تو یہی ہوگا کہ ہم نے دریا کو پھاڑا تمہارے ساتھ. ترجمہ یہ ہوگا، یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہیں کندھے پر لے کر یا گود میں لے کر کے جس طریقے سے آدمی دریا کو پار کرتا ہے اس طریقے سے پار کیا. یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، اس کی عنایت، اس کی مہربانی، اس کی شفقت، اس کی رحمت، اس کی قدرت و حکمت سے بات ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ جس طریقے سے کہ ایک بڑا آدمی ایک ننھے بچے کو گود میں لے کر کے دریا پار کرا دیتا ہے نالی، اس طریقے سے ہم نے سمندر پار کرا دیا. اب یہ ہے کہ اس میں قدرت اگر ہے کسی کی تو اللہ کی ہے. تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، سمجھ گئے آپ، کوئی بڑی آفت آئے تب بھی وہ خدا کے اذن کے بغیر نہیں آ سکتی، کوئی دوسرا نہیں لا سکتا. یعنی کوئی کسی کے اوپر کوئی قہر مصیبت نازل کر دے، یہ نہیں کر سکتا. یہ آئے گی، ایک ہی راستہ ہے آنے کا اور ایک ہی راستہ ہے جانے کا. اس لیے ساری وابستگی صرف خدا سے ہونی چاہیے.